اللہ سلامت رکھے. محبتوں کی بات ہے. محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی. محبت لفظ و معنی میں کبھی لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. اور یہ بھی کہہ دوں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھ کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. نبی آ گئے کائنات میں بہار آ گئی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث نور سے یہ حدیث مشہور ہے. مصنف عبد الرزاق میں علامہ عبد الرزاق ابو بکر بن حمام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. حضرت جابر نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے سرکار نے جابر کے سوال کو نوٹ کیا. کیا ریپلائی دیا نبی نے؟ اس کو سنیے گا. جواب کیا دیا؟ نبی کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسی الى آخر الحدیث. ٹائم کم ہے, ترجمہ تو پیش نہیں کر پاؤں گا, مفہوم پیش کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. میرے آقا فرماتے جابر تمہارا سوال یہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو سنو نوٹ کر لو. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ تھی نہ قلم, نہ جنت تھی, نہ دوزخ, نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, نہ انسان تھا, نہ جن تھا. کائنات کی کسی شے کا وجود نہ تھا. اللہ اکبر. اب اس حدیث پاک کی ترجمانی امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے کتنے اچھے انداز میں حدیث نور کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں او لوگو زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, بحث منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تبا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لبا کے تھلے سنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ سلامت رکھے, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا, روشن کتاب آئی اور روشن کتاب آئی. اب یہ حدیث میں قرآن پاک نے جو اشارہ کیا کہ تمہاری جانب نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. عزیزان ملت اسلامیہ, نور سے مراد نور مصطفیٰ,
آنے والا آتا تو خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ نہ کچھ لاتا ہے، تحفہ لاتا ہے. ہم بھی لاتے ہیں، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ لاتے ہیں. سامنے بیٹا بھی ہو بیٹی ہو، یہ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو آپ کس کو دیں گے؟ بیٹا بھی ہو بیٹی بھی، آپ بیٹے کو نہ دے کر کے سبقت بیٹی کو دیں. نبی کہتے ہیں بیٹیوں کو تحفہ پہلے دیا کرو، بیٹیوں کو ترجیح دیا کرو، بیٹیوں کو مقدم رکھا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اب نبی آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ رب کے پاس سے آ رہے ہیں، اللہ کے قرب خاص سے آ رہے ہیں. تو جو جتنے قریب، جو جتنے اچھے مقام سے آتا ہے، تحفہ بھی اتنا ہی اعلیٰ لاتا ہے. نبی آ رہے ہیں تو تحفہ بھی قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، کتاب لے کر کے آ رہے ہیں. اب آئی کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز سے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے. حضرت عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. زور سے بولے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے عطا فرمائے. لیکن سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ وجیح و شکیل، اپنے آپ میں ممتاز نظر آنے والی شخصیت میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شباب پہ قدم رکھا، عنفوان شباب کا آغاز کیا، 4 جانب سے آپ کے رشتے آنا شروع ہو گئے. ہر امیر کی یہ تمنا عبداللہ کے نکاح میں میری بیٹی چلی جائے. وزیر یہ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں عبداللہ کے نکاح میں میری بیٹی چلی جائے. اور لوگوں، مصطفیٰ کریم بھی تو یہی فرماتے ہیں، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے نکلو، سب سے پہلے 4 چیزیں دیکھو. اللہ اکبر! لڑکے میں دینداری دیکھو، لڑکے میں علم دیکھو، لڑکے میں حسب و نسب دیکھو، خاندان دیکھو. اور یہی چیز اگر کوئی لڑکے والا لڑکی دیکھنے کے لیے نکلے تو وہ بھی یہی چیز دیکھے، اس کا حسن دیکھے، اس کا جمال دیکھے، اس کا خاندان دیکھے، اس کی دولت دیکھے، اس کا علم دیکھے. اگر کسی لڑکی کے پاس حسن و جمال نہیں، اللہ اکبر، کسی کے پاس دولت نہیں، کسی لڑکی کے پاس عزیزان ملت اسلامیہ خاندانی حسب و نسب اعلیٰ نہیں، لیکن اس کے پاس قرآن کی دولت ہے، اس کے پاس فاطمہ زہرا کا زیور ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں علم کو دیکھ کے رشتہ مت چھوڑنا. اللہ تو اس لڑکی کے دولت کو دیکھ کر کے، کم دولت کو دیکھ کر کے رشتہ نہ چھوڑنا. خاندانی حسب و نسب اعلیٰ نہ ہو تو رشتہ نہ چھوڑنا، بلکہ اس کا علم دیکھ لینا، زیور فاطمہ دیکھ لینا کہ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز ہے، غریب ہے تو ہاتھ پکڑ کے لے آنا، اسی کو اپنے گھر کی دلہن بنانا. سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اگر وہ لڑکی غریب ہے چلے گا، لڑکی اگر خوبصورت زیادہ نہیں تو چلے گی، لیکن علم ہے، علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، علم کو ترجیح دینی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. لیکن آج حالات بالکل اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں. لڑکا آپ دیکھنے نکلے ہیں، شرابی ہو، جواری ہو، تو اگر مال اس کے پاس ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہ چل جائے گا. میں نے کہا یہ کوئی چل جائے گا؟ بولے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. میں نے کہا یار، جب اللہ تعالیٰ چور کو، ڈکیت کو، شرابی کو، سٹروے کو، نشیڑی کو ہدایت دینے پہ قادر ہے تو کیا وہ غریب کو مالدار کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر! غریب اگر آپ لڑکا تلاش کریں، داماد تلاش کریں، ہو سکتا ہے اللہ تیری بیٹی کے نصیب سے اسے مالدار کر دے. ارے بولو یار، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سو کی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو زبان دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک دن اپنے والد سے پرمیشن لے کر کے شکار کے لیے جنگل پہنچے. شکار کے متمنی، شکار کے متلاشی. ادھر اللہ اکبر ملک شام میں یہودیوں کی میٹنگ چل رہی ہے. ارے پتہ نہیں، سنا نہیں، آخری نبی کی ولادت کا وقت قریب تر قریب ہے. آخری نبی کے
वालिद की शादी होने वाली है और वो दुनिया में आ जाएगा तो नबुव्वत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर के बनी इस्माइल में चली आएगी। अल्लाह अकबर। लोग आए, क्या करना है? बोले कत्ल कर दो, मर्डर कर दो। कत्ल कर दोगे, आखिरी नबी दुनिया में आएगा नहीं, क्योंकि बाप की शादी नहीं होगी। जब शादी नहीं होगी वो दुनिया में आएगा कैसे? लेकिन जालिमों क्यों मालूम क्या था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, भूखों से वो चराग बुझाया न जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 70 यहूदी कत्ल करने के लिए मक्के की तरफ सफर करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इससे पहले भी लोग कत्ल करने यहूदी आए थे। एक यहूदी मुल्क शाम से जब अब्दुल्ला को कत्ल करने की गर्ज़ो ग़ायत नियत से मक्का आया, उसकी मुलाकात अब्दुल्ला ही से हो गई। उसने कहा कि आप अब्दुल्ला को जानते हैं क्या, उनको पहचानते हैं? मेरी मुलाकात अब्दुल्ला से करा सकते हैं? हजरत अब्दुल्ला ने, नबी के वालिद ने उसके चेहरे को पढ़ लिया, कपड़ों का गर्दो गुबार बता रहा था। इब्नु सबीर रास्ते का मुसाफिर है, गाड़ी में गर्दो गुबार अटी थी, वो बता रही थी कोई भूखा है प्यासा है। हाथ पकड़ा, घर को ले गए, पानी पेश किया, पानी पिलाया, खाने का इंतजाम करा दिया। उसने कहा भाई आपसे मेरी पहचान नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझे पानी पिला दिया, खाने की जरूरत क्या है, इतने तकल्लुफ की जरूरत क्या है? आप मुझे अब्दुल्ला का एड्रेस दीजिए, आप मुझे अब्दुल्ला का पता बताइए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने कहा भाई मैं अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा, हाथ पकड़ के अब्दुल्ला के मकान तक छोड़ के आऊंगा। आप आप पता नहीं कब से भूखे हैं, आपका चेहरा बता रहा आप भूखे हैं, आपके कपड़े बता रहे हैं आप रास्ते के चले हुए हैं, मुसाफिर है, इब्नु सबील है, आप तसल्ली से खाना खाइए। खाना खिला दिया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ये बताओ तुम्हें उससे काम क्या है? सोचने लगा यार ये आदमी मेरा हमदर्द है, जानना पहचान, पानी पिला रिया है, खाना खिला रहा, अपने घर में बिठा रहा है, तो हो सकता है ये मेरा हमदर्द है। उसने वो राज फाश कर दिया। वो कहने लगा मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला छुरी लेके आए, बोलो भाई छुरी ये लो, और जिस अब्दुल्ला को कत्ल करने आओ ना वो तुम्हारे सामने खड़ा, टांग काटना चाहते हो टांग काट लो, गर्दन काटना चाहते हो तो गर्दन काट लो। दिन में तारे नजर आ गए, पैरों से जमीन खिसकने लगी। अल्लाह अकबर। मुल्क शाम से आने वाला यहूदी, अब्दुल्ला को कत्ल करने की नियत से चलने वाला यहूदी, जब हजरत अब्दुल्ला का, नबी के वालिद का किरदार देखता है, आपका अखलाक देखता है, कदमों में गिर जाता है, कदम पकड़ के कहता है अगर यकीनन आप अब्दुल्ला हैं तो मैं तो क्या पूरी दुनिया भी आपको मिटाना चाहेगी तो नहीं मिटा सकती, इसलिए कि आपका अखलाक बड़ा आला है, आपका किरदार बड़ा आला है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के वालिद बगैर मतलब के जान नहीं पहचान, खाना पानी सब। और आज अगर एक गिलास आप किसी को पानी, एक कप चाय भी पिला रहे हैं तो कम से कम 10 मतलब उसके अंदर पोशीदा ना हो। बगैर मतलब के तो बीड़ी भी नहीं पिला रहे हैं, बगैर मतलब के तो चौपाल पर भी नहीं बिठा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है हमारे अच्छे अच्छे अमल भी काबिल कबूल नहीं बन पा रहे हैं, हमारी ज़बानों में तासीर नहीं पैदा हो पा रही है। खुलूस पैदा कीजिए, लिल्लाहियत पैदा कीजिए अमलों के अंदर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 70 यहूदी हज़रत अब्दुल्ला को मक्के के जंगल में घेर करके कहते हैं नक़तुलु या अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला अपनी हिफाजत कर, ए अब्दुल्ला अपनी सियानत कर, हम तुझे कत्ल करने आए हैं। नबी के वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे अब्दुल्ला ने कहा मेरा कसूर बताओगे मुझे, मेरी खता बताओगे मुझे, मेरा जुर्म बताओगे मुझे, या बगैर जुर्म के कत्ल करोगे, या बगैर किसी खता के कत्ल करोगे? बोले हाँ तुम्हारा कोई जुर्म नहीं है, तुम्हारी कोई खता नहीं है, कोई खता नहीं, कोई जुर्म नहीं, फिर भी कत्ल करना चाहते हो मुझको। कहा कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पुश्त
میں آخری نبی کا نور ہے، خاتم النبیین کا نور ہے. جب وہ نبی دنیا میں آئے گا تمہاری شادی ہوگی، اس کی ماں کو وہ نور ملے گا، پھر دنیا میں تشریف لائے گا تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں چلی آئے گی. اللہ اکبر، یہی تو میرے نبی کا نسب ہے. آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے ملائیل ہیں، ملائیل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشق ہیں، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام ہیں، لمک نیک نام کے بیٹے نوح ہیں، نوح کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے زلحاد ہیں، زلحاد کے بیٹے شالک ہیں، شالک کے بیٹے عابر ہیں، عابر کے بیٹے داتا ہیں، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے، نزار کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے نزار کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. عزیزان ملت اسلامیہ، کہا عبداللہ قتل تیرا، قصور تیرا نہیں، قصور تو فقط اتنا ہے تو اب نبیوں کے، تو نبیوں کے امام کا باپ ہے، تیرے پشت میں ان کا نور ہے. اب جب وہ دنیا میں آگا بنی اسماعیل میں نبوت پہنچے گی، بنی اسرائیل سے منتقل ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا. آپ نے تلوار اٹھائی، این شبل بن ذالک کا شبل، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. تو 70 یہودیوں نے کہا ڈر نہیں لگ رہا، سرما بنا دیں گے، ایک ایک بوٹی کو مطلب تمہاری کاٹ لیں گے، قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے، تمہیں ڈر نہیں لگتا. 70 کے سامنے کتنی دیر مقابلہ کر لو گے، کتنی دیر لڑ لو گے. آپ فرماتے تمہارے ساتھ مادی طاقت ہے، تمہارے ساتھ 70 تلواریں ہیں، تو کیا مجھے اکیلا سمجھ رہے ہو؟ میرے ساتھ خدا کا کرم نہیں سمجھ رہے ہو؟ میرے ساتھ خدا کی طاقت ہے. اللہ اکبر. حضرت وہب عبد مناف وہاں موجود ہیں، نبی کے دادا وہاں موجود ہیں، بکری چرا رہے ہیں جنگل میں. انہوں نے کہا یار عبداللہ کو مار دیں گے، 70 ہیں. انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے پھینکنا چاہا تو کہتے ہاتھ اوپر کیا میں نے، میرے ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی، شل ہو گئی، میرا ہاتھ سن ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے جب میرے ہاتھ کی پھکائی نہ ہو سکی، وہ پتھر میں پھینک نہ سکا، وہی میرے پاس گر گیا، تو میں نے اپنی آواز کے ذریعے ان کو مرعوب کرنا چاہا کہ یہودیوں اکیلا مت سمجھنا. اور عبداللہ کو میں نے تسلی دینا چاہی، عبداللہ میں آ رہا ہوں تمہاری طرف سے مقابلے کے لیے، تم اکیلے نہیں ہو. کہتے میں نے اپنی زبان کو اللہ اکبر یہ الفاظ ادا کرنا چاہے، میری اندر کی سانسیں اندر اٹک گئیں، باہر کی سانسیں باہر رک گئیں. عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں نہ تو آواز کے ذریعے میں عبداللہ کی کچھ مدد کر سکا، نہ پتھر پھینک کر کے عبداللہ کی کچھ مدد کر سکا. میں نے پوچھا عالم تصور میں، عزیزان ملت اسلامیہ جواب آیا. علماء کرام فرماتے نابان اس کے مختلف جوابات ہیں. ایک جواب ہلکا سا یہ بھی ہے، اگر عبداللہ اگر وہب عبداللہ کی طرف پتھر مار کے پھینک کے یہودیوں کی طرف اللہ اکبر ان کی حفاظت میں ہاتھ بٹاتے تو ہو سکتا تھا کبھی وہب یہ جملہ کہتے کہ محمد میں نے تمہارے باپ عبداللہ کے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے پتھر مارا تھا، تمہارے باپ کی جانب سے مدد کی تھی. حضرات یہ احسان عبداللہ تک محدود نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت تک
پہنچتا. اگر عبداللہ زبان کے ذریعے آپ کی سپورٹ کرتے تو ہو سکتا تھا کبھی کہہ سکتے تھے عبداللہ میں نے تمہاری مدد کی تھی. اور یہ ان کا جملہ عبداللہ تک محض نہیں رہتا, بلکہ محض یہ جملہ ان تک نہیں بلکہ سرکار تک آتا. اور یہ اللہ کو گوارا نہیں کوئی میرے مصطفیٰ کی مدد کرے, کوئی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کائنات کے ذرے ذرے پہ, کائنات کے پتے پتے پہ میرا مصطفیٰ کرم کرتا رہے, میرے مصطفیٰ کی رحمت ہوتی رہے. میرے مصطفیٰ پہ کوئی کرم نہ کرے, میں کرم کروں گا اور مصطفیٰ کائنات پہ کرم کرے گا. جدھر جدھر سے وہ گئے کرم ہی کرم کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی گوارا نہیں. حضرت عبداللہ جب 70 تلوار ایک ساتھ اٹھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. وہ بچاتا ہے, پورا زمانہ مارے تو آپ کا بال بیکا نہیں کرے گا. جب اللہ آپ کو بچانا چاہے, عزت و ذلت کا مالک وہی ہے. دلوں کو ایسا پھیرتا ہے رات ہی رات میں پتہ بھی نہیں چلتا. جو دشمن ہے آپ کے کب دوست بن جائیں گے اللہ کے دست قدرت میں. اللہ کب ان دلوں کو بدل دے, کب آپ کی محبتیں ان کے دلوں میں ڈال دے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبداللہ کو مارنا چاہا, اللہ نے بچا. آسمان سے فرشتوں کی جماعت بھیجی, آ گئے تو گردنیں کٹ رہی تھیں, کاٹنے والے نظر نہیں آ رہے تھے. خدا نے ان کی حفاظت کی, ان کو بچایا, ان کے باپ عبد المطلب تک پہنچایا. وہب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, گھر کو آ گئے, بی بی سے بولے مجھے اجازت دے, میری بیٹی آمنہ جوان ہے, عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بھی جوان ہے, کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی شادی عبد المطلب کے شہزادے عبداللہ کے ساتھ کروں. بی بی نے کہا اے وہب, ہوش کے نہ کھول لو, اپنے برابر والے سے ملو. اتنی اونچی اونچی باتیں, اتنی اونچی اونچی سوچیں پیدا نہ کریں. ہم بکری چراتے ہیں, وہ کعبے کے متولی ہے, سردار قریش ہیں, آپ اتنے اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بی بی نے منع کیا, لیکن دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سفر طے کر دیا, چلتے رہے چلتے رہے. اللہ اکبر, پیروں میں جو چوتیاں تھی وہ پھٹ گئی, راستے میں ٹوٹ گئی. چلتے چلتے پتھریلی زمین پہ پیروں میں چھالے پڑ گئے. اللہ اکبر, چھالے پھوٹے, پیروں میں ریت بھر گیا. ریت جب نکالتے اگر کوئی اللہ اکبر چیز آپ کے زخم سے لگتی تو آپ کی چیخ نکل جاتی. کئی مہینے کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے. آپ خانے کعبے کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے, انتظار کر رہے کوئی مکی ملے. عبد المطلب کے گھر کا پتہ اس سے معلوم کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, سویرے سویرے ایک انسان آپ کو ملا, ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. حضرت وہب نے حضرت عبد المطلب کے گھر کا پتہ معلوم کیا. اس نے کہا تمہارے پیر میں چپل نہیں, تمہارے جسم سے جو لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہے, تمہاری داڑھی میں جو گرد و غبار ہے یہ بتا رہی ہے تم اللہ اکبر حالات کے مارے ہوئے ہو, تم غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہو. یہ تو بتاؤ عبد المطلب سے بات کیا ہے, کام کیا ہے. تو حضرت وہب نے کہا میری بیٹی جوان ہے, سچا انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. حضرت وہب نے کہا میری بیٹی آمنہ جوان ہے, میں نے یہ ارادہ کیا ہے میں اپنی بیٹی آمنہ کی شادی عبداللہ کے ساتھ کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس مکی انسان نے اتنا سننے کے بعد کہا انسان تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو الٹے قدم واپس ہو جا, فوراً ریٹرن ہو جا, گھر کو چلا جا. کیا تجھے پتہ نہیں ہے عبداللہ کے لیے امیروں نے اپنی بیٹیوں کے پیغامات بھیجے ہیں, کیا تجھے پتہ نہیں ہے اللہ اکبر بڑے بڑے نمبردار اور چودھریوں نے, مکے کے زمینداروں نے اپنی اپنی بیٹیوں کے الگ الگ پیغامات دیے ہیں. لیکن تجھے پتہ ہے کسی کو بھی پوزیٹیو جواب نہیں, ہر ایک کو نیگیٹو اور منفی جواب عبد المطلب کی بارگاہ سے دیا گیا ہے. اللہ اکبر, چھوٹا منہ بڑی بات, تیرے پیر میں جوتی نہیں, لباس جو تیرے جسم سے زیب تن ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے, بڑی چھوٹا منہ بڑی بات, اونچے خواب دیکھتا ہے. بھلائی تیری اسی میں ہے کہ الٹے قدم واپس ہو جا. آپ رونے لگے, آنکھوں سے آنسو نکلے. اے پروردگار, زمین و آسمان کے خالق و مالک, اگر میرے پاس دولت ہوتی تو یہ انسان میری غربت کا مجھے تانا نہ دیتا.
مجھے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھتا۔ اے پروردگار آج غربت بھی آڑے آ رہی ہے، آج کمزوری بھی آڑے آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے۔ اے پروردگار عالم دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نئی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کے دل سے وہ آنسو تھے جو آنکھ کے ذریعے باغی آ رہے تھے، عبد المطلب کے کانوں سے یہ آپ کی آواز پہنچی۔ آپ طواف کعبہ میں مشغول تھے، ایک غلام سے کہا دیکھو یہ کون رو رہا ہے۔ آیا پوری تحقیق کی تفتیش کی، اندر گیا، جا کر کے اللہ اکبر مطلع عبد المطلب کو کر دیا۔ آپ اندر سے باہر آئے، آگے آگے عبد المطلب، پیچھے پیچھے آپ کے غلام، آگے آگے عبد المطلب، پیچھے پیچھے آپ کے خدام۔ آپ نے فرمایا راستہ کلیئر کر دو۔ ایک سپر پاور کعبے کے متولی نبی کے دادا جان کی آواز تھی۔ آپ کے حکم پہ فوری طور پہ راستہ خالی ہو گیا۔ آپ آگے بڑھے، ایک انسان جو رو رہا تھا، بقایا سب کے سب مسکرا رہے تھے۔ اب دیکھیے وہ رونے والا مسکرا رہا ہے، باقی سب کے سب کفے دست کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی راستہ خالی ہوا، نبی کے دادا جان آگے بڑھے، حضرت وہب کو سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، ارشاد فرمایا مکے والوں کان کھول کر کے سن لو، تم یہ سمجھ رہے تھے یہ غریب ہے، عبد المطلب اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے انتخاب نہیں کرے گا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو عبد المطلب اس کو اگنور کر دے گا؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو عبد المطلب اسے آنکھوں میں نہیں لائے گا، نظروں میں نہیں لائے گا؟ ارے سن لو، زمانہ جس پہ اس کی غربت کی وجہ سے ہنسا کرتا ہے، نبی کا عبداللہ کا بابا عبد المطلب اسی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینے سے لگا لیا، گھر لائے، بولے بات کیا نہیں، گھر ہو گیا، عزت سے بٹھایا، عزت سے آپ نے پیش کیا، جو کھلانا پلانا تھا وہ کھلایا پلایا۔ اس کے بعد کہا اب بتائیے کیسا آنا ہوا؟ بولے وہ تو تمہیں پتہ چلی گیا کیسا آیا ہوں، تمہارا بیٹا جو ہے نا بہت اچھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری بیٹی آمنہ کو تم قبول کر لو۔ بولے یہ سنو، یہ مکے کا اللہ دستور ہے، اور میں یہاں کہوں متولی، اگر متولی ہی پالن نہیں کرے گا تو پھر رعایا کیسے پالن کرے گی؟ یہاں لڑکی والے آتے ہیں، اگر لڑکے والا رشتہ لے کے جاتا نا تو نہ جانے کب کا تمہارے دروازے پر آ چکا ہوتا، نہ جانے کب کا آ گیا ہوتا عبد المطلب۔ میں تو روزانہ مکے کی سرحد پہ جا کر کے تمہارا انتظار کرتا تھا، صبح سے شام تک تمہاری طرف میں نظر عمیق سے دیکھتا رہتا تھا، مطمئن نگاہ تم ہی رہتے تھے، کب آئیں گے سمدھی صاحب، کب آئیں گے وہب پیغام لے کر کے، لیکن شام کو مکے کی سرحد سے گھر کو مایوس لوٹتا تھا۔ آج آئے ہو تم، سنو بیٹی کے بیٹے کے لیے بڑے پیغام آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے مجھ سے بتا دیا اے عبد المطلب کعبے کے متولی، عبداللہ کی شادی ہم نے دیہات میں کرا دی ہے، آمنہ کا انتخاب کر دیا ہے۔ وہاں بولے جن ابراہیم نے تمہیں بتایا نا انہی نے خواب میں بشارت ہم کو بھی دی ہے۔ حضرات بولے ٹھیک ہے، تاریخ وغیرہ سب کلیئر کر دی گئی، متعین کر دی گئی، دولہا بنے جس وقت حضرت عبداللہ عمر شریف تھی آپ کی 24 سال کی۔ کتنے سال کی؟ 24 سال کی۔ یہ بھی ذہن میں رکھتے چلیں نبی کی پیدائش کا وقت قریب تر قریب ہے، دولہا بنے ہیں نبی کے والد عبداللہ، 24 سال کی عمر ہے، بارات جا رہی ہے، کتنے آدمی ہیں؟ 7 آدمی۔ آج ہم کتنے جا رہے ہیں؟ 700، زور سے بولو 700۔ پھر بھی دعویٰ یہ ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ان براتیوں میں کتنے ڈینجر، کتنے خطرناک جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی 5 خوراکیں کھا کے اٹھ رہا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت کہ اس کو چینج کر دو، بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اپنے گھر چائیں مطلب کیا کئی دن صبح کے پکے ہوئے چاول شام کو کھائے جا رہے ہوں، لیکن جی
غریب کے گھر اللہ اکبر بیٹی کیا لینے جا رہے ہیں کہ پورا ہی مطلب کیا اسے پٹ کرنے کا ارادہ، چوپٹ کرنے کا ارادہ ہے کہ یہ ڈش ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم لے کر کے آؤ. اور حضرات کے بتائیں کہ زبیر بھائی دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ روٹیوں کو مطلب کیا رومال کی جگہ استعمال کیا جا رہا. روٹی ٹھنڈی ہے تو پیروں کے نیچے کو ڈالی جا رہی ہے، ٹیبل کے نیچے ڈالی جا رہی ہے. خدا کی قسم اس وقت آنسو نکلتے ہیں جب ایک غریب کی بیٹی کی شادی اور اللہ اکبر جب ٹینٹ وغیرہ کرسی ٹیبل وغیرہ اٹھائی جاتی ہے، اتنی روٹی کی بے قدری، اتنی ترکاری کی بے قدری ہوتی ہے. وہ کون سی بوٹی اور روٹی نہیں، اللہ اکبر جت روٹی اور بوٹی سے کتنے غریبوں کی بھوک مٹ سکتی ہے. آج کا مسلمان خدا کی قسم حضرات اس کو کوڑے دان میں ڈالتا ہوا نظر آتا ہے. اے مسلمان تیری یہ شان نہیں ہونی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان کی شان تو یہ ہے اگر ہاتھ سے لقمہ اس کے ہاتھ سے گر کے دسترخوان پر لقمہ گر جائے، اس کو اللہ اکبر اٹھا لے، صاف کر کے کھا لے، نبی بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، 7 آدمی بارات میں، بولے پہلے ناشتہ، بولے بعد میں کھانا، بعد میں پہلے ہوگی نکاح خوانی، ہو گئی نکاح خوانی. سیرت کا خطبہ پڑھا ان کی، حضرت وہب نے اپنی بیٹی کی سیرت کا خطبہ پڑھا. سیرت بڑی دونوں کی لاجواب. دولت ایک الگ چیز ہے، ایک الگ پہلو ہے، سیرت کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سیرت. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں ہوتے ہیں تعویذ، مولانا تعویذ. بولے اب تعویذ کیا؟ پہلے تو تم نے بڑے رشتے ٹھکرائے تھے. نہیں مولانا، جن کو ہم مالدار سمجھ رہے تھے وہ تو شرابی نکلے. بیٹی پریشان ہے، 8 دن نہیں ہوتے گھر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے. اب کیا کرے؟ تعویذ دے دو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے. ایک نیک داماد مل جائے، ایک بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مل جائے. میں یہ سمجھتا ہوں شادی کرنا آسان ہے، لیکن شادی کے بعد بیٹی کو نبھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگ خون کے آنسو روتے ہیں. سارا سامان جہیز بھی دے دیا، اللہ اکبر، اچھے کھانے کا بڑے پیمانے پر انتظام بھی کیا، پھر بھی بیٹی خوش نہیں ہے. جس بیٹی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جہیز دیا تھا، کیش دیا تھا، جس بیٹی کو خوش کرنے کے لیے بیٹی جا کر کے خوش رہے گی، اچھی روٹی کا انتظام، کھانے کا انتظام کیا تھا، اتنے اخراجات کے بعد، اتنا خرچے کے بعد بھی بیٹی آپ کی خوش نہیں ہے، کہیں تو کہیں نہ گڑبڑ ہے. آپ نے ایسا لڑکے کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے جو آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے. آپ تو دولت پہ مرے ہیں نا، آپ نے تو دولت کو دیکھا ہے، سیرت کو کہاں دیکھا ہے؟ آپ نے تو دولت کو دیکھا ہے، سیرت کو دیکھتے تھے. ہو سکتا تھا، ہوتا تو وہ ہے جو نصیب میں ہوتا ہے، لیکن اگر سیرت دیکھتے ہو سکتا تھا سیرت کی برکت سے یہ نوبت نہ آتی جو نوبت آج دیکھنے کے لیے ملی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی محفل میں یہ دعا کروں گا، اللہ ہر مسلمان کی بچی کا نصیب بہتر فرما دے. اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو اچھا بیٹا عطا فرمائے، اچھا شوہر عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا توجہ دیجئے. نبی کریم کے والد گرامی کی بارات ہو چکی ہے. آمنہ سے حضرت آمنہ کی ڈولی اٹھی. حضرت عبد المطلب نے فرمایا اس کو پہلے خانے کعبے کے اندر لے کر کے جاؤ. عبداللہ بھی پہنچے ہیں، آمنہ بھی پہنچی ہیں، خدا کا شکر ادا کیا ہے. اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ آئی ہے. وہ نور مصطفیٰ جس کی وجہ سے ملک شام کے یہودی عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، عبداللہ کو مٹانا چاہتے تھے. اب اس نور کے جلوہ گری کا وقت قریب آ رہا ہے، اس نور کی آمد کا وقت قریب ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ امانت آمنہ کو ملنے والی ہے. ایک رات کیا ہوا، حضرت عبداللہ پہنچے آمنہ کے پاس، نور محمدی اب عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا. میرے نبی کی امی کو جب نبی کا نور ملا ہے تو اب نبی کی ماں کا مقام بھی دیکھتے چلیے. نبی کی امی جان کہتی ہیں نور مصطفیٰ کی برکت دیکھو. جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی وہاں پہ بہت ساری عورتیں ہوتی، عورتیں مجھے دیکھتی، میری پیشانی سے نور ٹپکتا، عورتیں راستہ کلیئر کرتی اور کہتی آمنہ پہلے پانی تم کو بھرنا ہے. بعد میں جاتی تھی، پہلا نمبر
پر ملتا تھا. کہتی ہے آمنہ پانی کنویں کی تہ میں ہوتا تھا, کنویں کی تہ میں پانی, جیسے ہی میں کنویں کی تہ میں پانی دیکھتی, میرا چہرہ پانی دیکھتا, میں پانی کو دیکھتی, پانی کنویں کی تہ سے جوش مارتا اور کنویں کے کناروں پہ آ جاتا اور پانی سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. لگاتے ہو شرک و بدعت کے فتوے کہ تم سلام پڑھتے ہو شرک ہے, ابے لگا پانی پہ فتوا, یہ پانی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے. حضرت آمنہ کہتی ایک دن عبداللہ نے مجھے اجازت دے دی, میں جب اپنے باپ کے گھر گئی میری آنکھ سے آنسو نکلے. حضرت وہب نے کہا بیٹی آمنہ پہلی بار آئی ہے شوہر کے مکان سے, کیا شوہر کے گھر سکون نہیں ہے, کیا عبداللہ تیرا کیئر نہیں کرتا, کیا عبداللہ تیری حفاظت و صیانت نہیں کرتا, کیا عبداللہ تیرا خیال نہیں کرتا. آمنہ کیا رپلائی دیتی ہے, آمنہ کیا جواب دیتی ہے, عرض کرتی ہے ابا جان حضرت عبداللہ جیسا انسان ہے نا, جیسا شوہر اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ ہر عورت کو ایسا شوہر عطا فرمائے, اللہ ہر بیٹی کو ایسا شوہر عطا فرمائے. میرا شوہر بڑا لاجواب ہے. بیٹی پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آمنہ کہتی ہے ابا جان جب مجھے پرمیشن میرے شوہر نے دی, میں گھر سے باہر آئی, راستے میں جو پیڑ مجھے ملے, دریاؤں کی روانی, موجوں کی طغیانی, سمندر کی سیلانی, چاند کی تابانی, سورج کی درخشانی, غرض کے جو شے میرے مقابل آتی وہ جھک جاتی اور جھک کر کے کہتی, پیڑوں کے تنے جھک جاتے, پہاڑ کی چوٹی کہتی, زمین کی پستی کہتی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پیڑ مجھ سے بات کرتے ہیں, یہ پہاڑ مجھ سے بات کرتے ہیں. کنویں کا پانی تجھے دیکھ کے بولتا ہے, پیڑ تجھے دیکھ کے جھکتا ہے بولتا ہے, تجھ پہ جادو اثر کر گیا, تجھے کسی نے سحر کرا دیا. اتنا سننا تھا. حضرت وہب کہتے بیٹی آمنہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کی عورتوں پہ جادو اٹیک کر سکتا ہے, اثر کر سکتا ہے, تجھ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا. مجھ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا, آخر میں کون سا کمال ہے؟ بولے بیٹی سن, یہ جادو نہیں بلکہ جس لالچ میں میں نے تیری شادی عبداللہ کے ساتھ کی تھی نا, وہ لالچ پورا ہو چکا. کون سا لالچ تھا وہ؟ بولے بیٹی عبداللہ کی پشت میں جو نور محمدی تھا نا, وہ نور تجھے مل چکا ہے. یہ پانی, یہ پہاڑ, یہ زمین, یہ پیڑ, یہ شجر جو صلاۃ و سلام کے گلدستے نذرانے پیش کر رہے ہیں نا, یہ اسی نور محمدی کی برکتیں ہیں. زور سے بولو, اسی نور محمدی کی برکتیں ہیں. 2 ماہ ہوئے حمل شریف کو, سوئے شام پہنچے عبداللہ, راستے میں واپسی میں مدینے میں ہو گیا قال. اللہ اکبر, آواز آئی, فرشتے روئے, کہنے لگے پروردگار یہ کیا ہو گیا, تیرا محبوب یتیم ہو گیا, باپ کا سایہ اٹھ گیا. آواز آئی, رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کیا ہوا, باپ نہیں تو کیا ہوا, میں تو اپنے حبیب کا حافظ و ناصر ہوں, میں تو مدد کرنے والا ہوں, میں تو حفاظت کرنے والا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت اب حضرت آمنہ کے شکم میں ہے. حضرت آمنہ عدت ہے, حضرت آمنہ عدت کر رہی ہے, حضرت آمنہ سو کر رہی ہے عبداللہ کی وفات کا, عبداللہ کے وصال پربلال کا. حضرت آمنہ کہتی میں جس جگہ بیٹھ جاتی وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی, میرے جسم سے جو پسینہ نکلتا اس سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی. حضرت آمنہ کہتی ہے میں جس جگہ بیٹھ جاتی وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی. اگر اللہ اکبر میرا قدم کسی پتھر پہ رکھا جاتا, پتھر بھی پگھل کر کے موم ہو جاتا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کی مکمل حفاظت و صیانت کرتی رہی. حضرت آمنہ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہے بیٹے کی آمد کا وقت قریب ہے, نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. جبرائیل کو میں نے دیکھا, ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں, ایک جھنڈا مشرق میں گاڑ دیا,
دیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا، ایک جھنڈا خانہ کعبے کی چھت پہ نصب کر دیا، اور ایک جھنڈا میرے گھر کی چھت پہ نصب کر دیا۔ اور لوگوں یہ جھنڈے لگانا شرک و بدعت نہیں ہے۔ ان 631 چلا چلی دلی بھوپال کے کہنے میں مت آ جانا، اللہ اکبر، یہ جو کہتے شرک ہے شرک ہے، ان سے کہو یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ جبریل کی سنت ہے، اور جبریل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ یہ جھنڈے لگوائے اللہ نے، لگائے جبریل نے، لگ گئے جھنڈے، نبی دنیا میں آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے سامنے بڑے بڑے اونچے قدوں والی عورتیں، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ڈرو مت، میرا نام مریم ہے، زور سے بولو مریم ہے، میں عیسیٰ کی ماں ہوں، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی ماں ہوں، میرا نام ہاجرہ ہے، میں اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہوں، میرا نام حوا ہے، حوا، میں آدم صفی اللہ کی بیوی نسل انسانی کی ماں ہوں۔ اور یہ شربت کا پیالہ، اس کو نوش کرو، پہلے تمہیں جو گھبراہٹ ہے وہ دور۔ شربت کا پیالہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید۔ آمنہ کہتی جب میں نے اس کو نوش کیا نا، بڑی تسلی، دل کو بڑا سکون، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرے گھر کی چھت پھاڑ کے فرشتوں کا سردار جبریل اندر آیا اور کہا آمنہ اکیلا نہیں آیا ہوں، 70,000 فرشتوں کی نورانی برات ہے میرے، آمنہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، تجھے خوشخبری دینے آیا ہو۔ اس کے بعد جبریل نے آ کر کے قریب عرض کیا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، اے نبیوں کے امام اب دنیا میں تشریف لے آئیے، اے رحمت للعالمین اب جلوہ فگن ہو جائیے، آپ کی آمد کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، آپ کی آمد کا بے سہارے راستہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آمد کا ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والی بچیاں راستہ تک رہی ہیں، آپ کی آمد کا انتظار دیکھ رہی ہے وہ مائیں جن کی گودوں سے چھوٹی چھوٹی بچیاں چینی جا رہی ہیں، آپ کی آمد کا راستہ دیکھ رہے ہیں وہ مظلوم جن کو اللہ اکبر ظلم و ستم کا برابر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نبی آئے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا بیٹا تشریف لایا، ایسا نور ظاہر ہوا نبی کی آمد کی برکت سے، میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور لوگوں نبی کی پیدائش ہو، نبی کی امی کی آنکھوں کی روشنی بڑھا دی جائے تو مجھے بتاؤ پھر نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ نبی دنیا میں آ گئے، سجدہ کیا ہے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی آمد پتا چلا آپ کی گرینڈ فادر، آپ کے دادا جان عبد المطلب کو تشریف لائے، فرمایا آمنہ پوتا آیا ہے کیا؟ کل جی یہ پوتا ہے، دے دیا، جان سا چہرہ دیکھا، فریفتہ ہو گئے، کہا نام کیا رکھا ہے؟ بولے نام میں نے نہیں رکھنا، آپ کو نہیں رکھنا، پوتا میرا ہے، رکھ دوں تو پریشانی کیا ہے؟ بولے نام اس کا آسمانوں پہ احمد رکھا گیا، زمین پہ محمد رکھا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوتا میرا نام کس نے رکھا؟ بولے نام میں نے رکھا تو پتہ بھی ہو، مجھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، بزرگ آئے تھے کہا تھے اس کا نام مت رکھنا، اس کا اللہ نے رکھ دیا۔ اب پوچھنا ہمیں تمہیں تو محقق اطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے معلوم کرو، وہ کہتے ہیں نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے نام رکھا گیا۔ فرشتے نبی کی آمد کا سیلیبریشن کر رہے ہیں، آج بھی نبی کی آمد پہ خوشی کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ کے پیٹ میں درد ہو رہا تو ہونے دیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں صاحب جشن عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے؟ تو دیوانے کا جواب سنو، دیوانہ کہتا کہیں نہ لکھا ہے لیکن سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ کیا جواب دو گے نا کتابوں سے؟ بخاری پڑھ گئی نہ عقل نہ آئی،
تو تمہاری کتابوں سے جواب کیا سمجھ مانگے تم جواب دو گے؟ کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی۔ جب وہی نہ آئی سمجھ میں، یہ تو پھانسنے کے چکر میں تمہیں پھنسانے کے چکر میں کیسے بھی یہ نبی کے جلوس میں جانے سے رک جا، نبی کی آمد کا جشن منانے سے رک جا، 12 ربیع الاول شریف کو اللہ اکبر خوشی منانے سے رک جا، لیکن سنی نہیں رکنے والا۔ سب سے بڑی خوشی ہے سنی کے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس سے بڑی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے یار نبی نہ ہوتے تو کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ساری عزتیں، سارے تاج میرے نبی کے قدموں پہ قربان۔ بیٹا کہتا میرا باپ بہت لاجواب ہے، شاگرد کہتا استاد لاجواب ہے، مرید کہتا پیر لاجواب ہے، تو پھر امتی کیوں نہ کہے آمنہ کا لال لاجواب ہے؟ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ آخری بات میں اس بات پہ کروں گا، سرکار کے دادا جان نے سرکار کو لیا، آگے چلے، کہاں چلے؟ خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ، پہنچے اندر، جب حد میں داخل ہوئے تو آج خانہ کعبہ ان کی طرف جھک رہا، انہوں نے سمجھا کہ گر رہا ہے، بولے یار پیسے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، غربت و افلاس کا دور دورہ ہے، اگر کعبہ شہید ہو گیا تو از سرے نو اس کی تعمیر کیسے ہوگی؟ یہ دل و دماغ میں خیال آیا، یہ سوال آیا، اس سوال کو فوراً ہی دور کر دیا گیا۔ اے کعبے کے متولی آپ پریشان نہ ہو، یہ کعبہ گر نہیں رہا ہے، بلکہ تمہارے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جھک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا 6 جو کہہ رہے ہیں کہ مکے میں ہو جاتا حج، مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنی کا جواب سنو، سنی کہتا ہے حج تو ہو جاتا ہے مکے میں، لیکن قبولیت کی سند لگتی ہے مدینے میں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی اس تقریر سے ہمیں کتنے پیغامات ملتے ہیں؟ نمبر 1 پیغام یہ ہے، سب سے اہم اور امپورٹنٹ پیغام یہ ہے، جب آپ اپنی بیٹی کا پیغام دیکھنا جائیں، جب آپ اپنی بیٹی کا پیغام کسی کو پیش کرنا چاہے، رشتہ تلاش کرنا چاہے، حضرات تو سب سے پہلے آپ کو نگاہ میں یہ بات رکھنی ہے کہ بیٹا مالدار ملے یا نہ ملے، دیندار مل جائے، سب سے بڑی دولت دین کی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر ملے گا تو کیا ہوگا؟ کسی کی جان بچانے کا سبب بنے گا۔ آپ کو ماسٹر ملے تو کیا ہوگا؟ دولت ملے گی۔ لیکن جب بیٹا آپ کو غلام نبی ملے گا، میرا دعویٰ ہے خدا کی قسم، نہ تو ماں پریشان رہے گی اور نہ اس کی بیٹی پریشان رہے گی، کیونکہ غلام نبی بھی تو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، غلام مصطفیٰ تو زندگی کو ایسے لے کر کے چلتا ہے، وہ یہ چاہتا یار زندگی جنت کا نمونہ بننی چاہیے۔ اس لیے کچھ بنے یا نہ بنے، آپ سے میری درخواست ہے آپ سے کہ پہلے غلام نبی بنائیں، ساری الجھنیں دور، ساری پریشانیوں کا سدباب اسی چیز پر ہے، غلام نبی بنیے۔ جس دن غلام نبی بنو گے کوئی موذی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو مٹانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو بھارت سے بھگانے والا نہیں ہے۔ غلام نبی بن جاؤ۔ ایک غلام نبی آیا تھا ہندوستان میں غریب نواز کی شکل میں، ہے راجہ پرتوی راج نے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے تھے، بھگایا تھا غریب نواز کو۔ ایسے آباد ہیں غریب نواز کہ کل بھی حکومت کر رہے تھے اور آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ غلام نبی بن جائیے، ساری پریشانیوں کا علاج اسی میں ہے، ساری مشکلات اسی پر منحصر ہیں۔
کچھ بنیے یا نہ بنیے غلام نبی بنیے، اس لیے کہ ماسٹر بنیے تو کسی کو پڑھا سکتے ہو، ڈاکٹر بنیے تو جان بچا سکتے ہو، حضرات وکیل بنیے تو حضرات کورٹ میں جا کر کے چیلنج کیجئے، حضرات بحث کیجئے، مقدمہ لڑیے تو کسی کی شان بچا سکتے ہو۔ ڈاکٹر جان بچا سکتا ہے، وکیل شان بچا سکتا ہے، غلام نبی ایمان بچاتا ہے، ایمان بچاتا ہے غلام نبی، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل، کچھ بنیے نہ بنیے غلام نبی بنیے۔ غلامانی محمد چاند دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مطلب کیا ہے بولنے میں جو اغلاط ہوئے ان کو معاف فرمائے، اور دل سے دعا کیجئے اللہ جناب انور حسین صاحب کے والد گرامی کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔